حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جن کا عرس شریف چل رہا ہے، بڑا مقام ہے ان کا۔ 850 برس پہلے وہ دنیا میں یہاں ہندوستان میں تھے، 850 برس پہلے ان کا مقام ہے۔ آپ جانتے ہیں، کتابوں میں پڑھ کے دیکھ لیجیے گا، ان کے دنیا سے پردہ کیے ہوئے 808 یا 808 سال ہو گئے، 8 صدیاں گزر گئی، لیکن ان کا جو مقام ہے وہ مقام ہے، وہ کم نہیں ہو رہا، وہ زیادہ ہو رہا ہے۔ ان کے ماننے والے، ان کا فیض پانے والے زیادہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی جس شان سے گزاری، سوچنے کی بات ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، اگر کسی کے سامنے شریعت کا حکم بتایا جائے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ پیدا ہو، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کا حکم بتایا جا رہا ہے، شریعت کا حکم بتایا جا رہا ہے، اور تمہارے دل پہ اثر ہی نہیں ہو رہا، تمہارے دل پہ کوئی ڈر ہی نہیں پیدا ہو رہا، اللہ کا ڈر ہی نہیں پیدا ہو رہا۔ فرماتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں بھئی والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، اور نماز چھوڑنا اور دیگر چیزیں، اگر بھول سے نماز چھوٹ جائے، روزہ چھوٹ جائے، غفلت ہو جائے، یہ جو بڑی بڑی فرائض ہیں ان کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر وہ بھول سے چھوٹ جائیں، غفلت کی وجہ سے چھوٹ جائیں، وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے کوئی فرض چھوڑ دیا، واجب چھوڑ دیا، لیکن اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر اس کے دل نہ ڈرے، یہ بھی وہ فرماتے ہیں گناہ کبیرہ ہے۔ اب بتائیے کس شان کی ان کی زندگی ہوگی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بڑے ولی تھے، نیک آدمی تھے، فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے کوئی آدمی ایسا ہو جو ہوا میں اڑے، ہوا میں اڑے، اور ہوا میں اڑ کے وہ پالتی مار کے بیٹھ جائے ہوا میں، تو تم اس سے دھوکہ نہ کھانا۔ دیکھیے ہوا میں کوئی اڑ نہیں سکتا، اور اڑ کے کوئی پالتی مار کے ہوا میں بیٹھ جائے، یہ تو میرے خیال میں بہت مشکل ہے۔ فرماتے ہیں اگر تمہارے سامنے ایسا کوئی آ جائے، دھوکہ نہ کھانا، تم یہ دیکھنا کہ وہ فرض پورے کر رہا ہے یا نہیں، واجب پورے کر رہا ہے یا نہیں، حرام چیزوں سے بچ رہا ہے یا نہیں، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا، یہ پرکھنا۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہ بہت نیک آدمی ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا جو ہوا میں اڑنے لگا، یہ دھوکہ نہ کھانا۔ فرض اور واجب اور حرام اور حلال جائز چیزوں کو اگر کوئی چھوڑتا ہے تو وہ چاہے کتنا ہی بن جائے، لیکن شریعت کی نظر میں، اللہ رسول کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ بھئی بڑے پیر صاحب وہ ہیں، چھوٹے پیر صاحب وہ ہیں، ان کی اتنی کرامتیں، ان کی اتنی کرامتیں، وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں، دنیا کے لحاظ سے، لیکن اللہ کے ولی اس لحاظ سے نہیں دیکھتے۔ آپ دیکھیے انہوں نے وہ زندگی، خواجہ غریب نواز نے وہ زندگی گزاری، 800 سال ہو گئے، انگریزوں کی حکومت تھی، انہوں نے بھی ان کو مانا، مسلمانوں کی حکومت تھی، انہوں نے بھی ان کو مانا، اور 70 سال سے ہمارے بھارت میں سیکولر حکومت ہے، آج بھی ان کو مانا جاتا ہے، چاہے پردھان منتری ہوں، چاہے راشٹرپتی ہوں، چاہے پارٹی کا کوئی لیڈر ہو، چاہے کوئی نیتا ہو، کوئی بھی ہو، جا کر ان کی درگاہ پہ سلام بھی کرتا ہے، چادر بھی پیش کرتا ہے۔ تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے خواجہ غریب نواز کی زیادہ باتیں کروں، میرا مقصد یہ ہے
کہ انہوں نے بھی اللہ کا ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا اور شریعت کے مطابق زندگی گزاری۔ ہمیں بھی اسی راستے پر چلنا چاہیے، انہوں نے یہی بتایا۔ اگر ہم اس راستے سے ہٹ جائیں گے تو کوئی بھی اللہ کا ولی خوش نہیں ہوگا۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ درود شریف، درود و سلام کو بھی دل لگا کے پڑھیں، ذکر بھی کریں۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ درود شریف، آپ کو کوئی سا بھی درود آتا ہو، چاہے نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، چاہے وہ پڑھیں، چاہے چھوٹا پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور سب سے زیادہ اللہ کا ڈر دل میں ہو، تاکہ ہم کوئی بھی گناہ کی طرف اگر ہمارا ہاتھ جا رہا ہو تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم گناہ کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم اس کی طرف سے ہاتھ کھینچ لیں واپس۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔